بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے نام سے۔ جمعۃ المبارک کا پاک دن ہے، بابرکت دن ہے۔ آج درود و سلام ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ بھیجتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں مریم ٹاؤن الکبیر ڈیولپر کا سب سے چھوٹا پروجیکٹ، اور حسب معمول یہاں بھی کوئی پروفٹ میں نہیں ہے، کوئی لوگ بینیفٹس میں نہیں ہے۔ سیکنڈ لاسٹ پروجیکٹ ہے، ریون روڈ پہ لوکیشن ہے مریم ٹاؤن کی، اشرفی ٹاؤن کے اپوزٹ ہے، کنگز ٹاؤن فیز 1 اور فیز 2 کے سینٹر میں یہ مریم ٹاؤن آتا ہے۔ مریم ٹاؤن کی میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں۔ مریم ٹاؤن 2018 مجھے یاد ہے ہم ہوا تھا اشرفی ٹاؤن، ہمارے کسی دوست نے وہاں ایک فارم ہاؤس بنایا تھا، تو اس نے ہمیں کہا یار یہاں آپ پلاٹ لے لو کنال کے۔ وہاں پلاٹ اس ٹائم کنال کا مل جاتا تھا 10 لاکھ روپے کا۔ ہم گئے وہاں دیکھا، لیکن اشرفی ٹاؤن کا بڑا برا حالت تھا۔ اشرفی ٹاؤن 1980-85 کی سوسائٹی تھی۔ اشرفی ٹاؤن جناب ہے پھر نذیر چوہان صاحب نے لے لی، انہوں نے اپنا وہاں ٹاؤن بنا لیا۔ وہ معاملات چوری اورنگزیب کے ان کے ساتھ چھوٹے پھڈے بنے رہے، لیکن ان کے حل وغیرہ ہو گئے، الکریم سٹی بن گئی۔ انہوں نے جو بھی کیا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اشرفی ٹاؤن کے کوئی لوگ کہتے ہیں اس کے اونر باہر ہیں، کوئی کہاں ہے۔ اشرفی ٹاؤن بہت پرانی سوسائٹی ہے، وہ صحیح ہے نا، کوئی امریکہ کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں انفارمیشن ایگزیکٹ۔ ہم جب اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ہماری ورکنگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جو آپ کے ساتھ بات کریں گے وہ 100% انشاءاللہ پڑھی لکھی ایگزیکٹ بات کریں گے، کیوں ہم نے اور نہیں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہوتی ہے۔ مریم ٹاؤن کا میں بتا دوں، مریم ٹاؤن جب ہم وہاں گئے نا تو ہم نے دیکھا 2018 میں کہ ایک اجاڑ ہے وہاں۔ تب کنگز ٹاؤن تو تھا ہی نہیں، کنگز ٹاؤن کا نام و نشان نہیں تھا، نہ گولف انکلیو، نہ ایگزیکٹو، نہ کچھ۔ ڈرائیون روڈ ٹوٹا بوٹا روڈ تھا، بیری اورچرڈ لوگ نہیں تھے جاتے۔ تب آپ کو میں بتاتا ہوں 20 لاکھ کا بیری اورچرڈ میں 5 پلاٹ مل جاتا تھا اچھی لوکیشن کا، تب یہ حالات تھے۔ الکبیر نیا نیا آیا تھا، تب لیک سٹی میں 40-45 لاکھ کا پلاٹ 5 مرلے کا آ جاتا تھا۔ تو تب یہاں مریم ٹاؤن بنا ہوا تھا۔ ہم آئے تو ہم نے دیکھو، ہم الکبیر فیز 2 میں کام کرتے تھے، تب 2018 کی بات ہے۔ تو ہم وہاں آئے، ہم نے دیکھا تو وہاں کیا ہوگا جی، چھوٹا موٹا کام چل رہا ہے وہاں۔ انہوں نے 1-2 ہاؤسز ہومز ٹائپ بنائے ہوئے ایز کیا ہم کہتے ہیں اس کو، ماڈل ہاؤسز، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو دکھا رہے تھے۔ انہوں نے کوئی 3 سال 5 سال کے انسٹالمنٹ پہ اپنا بنایا ہوا تھا۔ الکبیر نے نہیں اپلوڈ کروایا تھا، یہ کوئی عام ڈیولپرز تھا، کوئی اندر ڈیولپرز تھا، کوئی ان ناؤن، انہوں نے یہ اپنے نام سے اپروڈ کروا کے مریم ٹاؤن کے نام سے وہ ہاؤسز بنا رہے تھے۔ ماڈل ہاؤس بنایا تھا 1-2 انہوں نے، بڑا خوبصورت، نہ انہوں نے کوئی 5-4 پرسنس کی ٹیمز بنائی بیٹھائی ہوئی تھی۔ ہم گئے، ہم نے دیکھا، لیکن تب وہ 40-50 لاکھ کا بڑا مہنگا لگ رہا تھا کہ یار یہ بھی کبھی بکے گا، یہ کیا بنے گا، فلانا ہے ڈمکانا ہے۔ وہاں سے جو ریون سٹی ہے وہ 2-3 کلومیٹر ہے، یہاں کس نے آ کے رہنا ہے، کیا پتا تھا کہ یہاں بھی آبادی ہو جانی ہے، کیا تجربہ۔ تب ہم نئے 2 سال ہوئے تھے پراپرٹی میں، اتنا سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو تب ہم نے دیکھا مریم ٹاؤن بنا ہوا ہے۔ مریم ٹاؤن اس وقت 3 بلاکس اپروڈ ہوئے تھے، 3 بلاکس اے بی سی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا، یہ کوئی ہم نے 2-4 سال پہلے چوری اورنگزیب صاحب نے خرید لیا الکبیر ڈیولپرز نے۔ جب الکبیر ڈیولپرز نے اسے آن کیا تو الکبیر ڈیولپرز نے مریم ٹاؤن اور کنگز ٹاؤن کو آپس میں جوڑ دیا، بالکل ساتھ ساتھ ہی لوکیشن لگتی ہے، فرنٹ سے نہیں بیک سے جوڑ دیا۔ تو مریم ٹاؤن میں انہوں نے جو ہاؤسز تھے، ماڈل ہاؤسز تھے، وہ ختم کر دیے، ڈسٹروائے کر دیے۔ ہاں میرے سننے میں آیا تھا کہ چوری صاحب نے، جن کے پاس مریم ٹاؤن کے پیسے تھے، لین دین تھے، وہ چوری صاحب نے خود کلیئر کیے تھے، اورنگزیب صاحب نے، ٹھیک ہے۔ مریم ٹاؤن کے جنہوں لوگوں نے بائنگ وغیرہ کی ہوئی تھی، تب ہومز وغیرہ لیے تھے، اپارٹمنٹس لیے تھے، ان کی انہوں نے خود بائنگ کی تھی۔ اب اور جو مریم ٹاؤن کے اے بی سی بلاک تھا، 3 بلاکس تھے۔ پھر کیا کیا، جب چوری صاحب نے ہینڈ اوور کیا تو چوری صاحب نے اے بلاک ڈسٹروائے کر کے وہاں اپارٹمنٹس کے وغیرہ کمرشل وغیرہ بنا لیے، اور بی بلاک، بی کو اے بلاک بنا لیا اور سی کو بی بلاک بنا لیا۔ اب یہاں 3 کیٹاگریز تھی ریزیڈنشیل میں، 3 مرلہ 5 مرلہ، کچھ 10 مرلہ کی 25-30 پلاٹ تھے، وہ چوری صاحب نے بنا لیے۔ کمرشل جو پلاٹ بنا لیے، اب 3 مرلہ، لیکن آج بھی وہاں بھی مائنس میں چیزیں چل رہی ہیں، پوزیشن یہاں بھی نہیں ہے حسب معمول۔ اب ہمیں بائیک آؤٹ ان پہ سب سے پہلے ان پہ کرنا چاہیے کہ یہ جو زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں سے، ان کی ہمیں غنڈہ گردی ختم کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، ان کے سامنے سٹینڈ کرنا چاہیے، ان ڈیولپرز کے ساتھ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو ہماری غریب عوام، جو ایک بندے نے پیمپر لینے ہیں، اس نے وہ خرچے کم کیے ہیں، اس نے دودھ کے خرچے کم کیے ہیں، اس نے اپنے بچوں کے فاسٹ فوڈ نہیں کھلایا، اس نے اپنے بچوں کی اخراجات جہاں 100 روپے پاکٹ منی دیتا تھا 50 دیا، 4 بچے اگر 200 روپے ڈیلی بچا کے 6,000 یہاں سے بچاتا تھا، وہ بندہ اس طرح 5-5 ہزار ہر چیز سے بچا کر 20-25 ہزار انسٹالمنٹ دیتا تھا، رینٹ پہ کیا ملتا اسے، لولی پاپ، پلاٹ کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ظلم کر، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ
فرعون لوگ بن جاتے ہیں. یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ غریب بندہ کس طرح پیسے دے رہا ہے, 5 سال اس نے پیسے دیے ہیں, اور اینڈ پہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں, مل ہی نہیں سکتے یار چوری اورنگزیب صاحب کو, آپ اس کو آپ مل ہی نہیں سکتے. بائک آؤٹ کرنا چاہیے آپ کو ان کا. جن بندوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا, آپ کا خون پیا, آپ کو پٹرول کے پیسے بچا کر آپ نے انہیں پیسے دیے. آپ اتنے جذباتی لوگ ہیں, آپ اشارے پہ لڑ پڑتے ہیں. آپ کی ایسی گاڑی میں گاڑی لگ جائے, ادھر آ کر لڑیں ان کے ساتھ, آپ ان سے بات کریں کہ ہمارے ساتھ کیوں زیادتیاں کر رہے ہیں, ہمارا خون کیوں پی رہے ہیں, ہمارا گناہ کیا ہے. ہم دیکھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں یار, میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا, ہماری آپ عوام ہے, ہماری جو عزت, ہمارا جو کچھ ہے آپ کی وجہ سے ہے. آج ہم اس چیئر پہ بیٹھے ہیں, اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں, ہماری ریڑھ کی ہڈی, ہمارے انویسٹرز, ہمارا سب کچھ آپ اینڈ یوزر ہیں. آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں, اللہ کا کرم ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ آپ لوگ ذریعہ ہیں. آپ چیزیں لیتے ہیں, آپ ہم سے خریدتے ہیں, آپ پرچیز کرتے ہیں, بائی کرتے ہیں, تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہم ادھر سے اللہ کا شکر ہے پیسے کماتے ہیں, ہم چیزیں لیتے ہیں, کماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ظلم کرنا شروع کریں, ہم آپ کے ساتھ فراڈ کرنا شروع کر دیں. اب ان کو آپ نہیں کریں گے, ان کو آپ کچھ نہیں سکھائیں گے, آپ پھر چیزیں خریدیں گے. اب آپ لڑ سکتے نہیں, ہم ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہوتے ہیں, کہاں رہتے ہیں. انہوں نے ٹی وی چینلز خرید لیے, انہوں نے کیا کیا خرید لیا, لیکن ظلم ہے. کن لوگوں کے پیسے ہیں یار؟ اس غریب کے پیسے ہیں جس کی ₹1,00,000 تنخواہ ہے, اس کے ہیں جس کی 70,000 تنخواہ ہے, اس بندے کی تنخواہ ہے, اس سویپر کے پیسے ہیں جس کی خواہش ہے چھوٹا سا 3 مرلے کا ماڈل ہاؤس بنانے کا, انڈر گراؤنڈ وائرنگ میں رہنے کا. جس کو آپ نے ایک لالی پاپ خواب دیا, جس نے آپ کے ٹی ویز پہ ایڈز دیکھے, آپ کو فیس بک ٹک ٹاک پہ دیکھا کہ آپ تو بڑے معزز بنے ہوئے ہیں, اس نے آپ پہ اعتماد کیا, اس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کے یہاں پیش نہیں ہونا, آپ نے دیکھنا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں یار. کتنا ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یار. 2 لاکھ والا کوئی ارب پتی تو لے نہیں سکتا, الیٹ تو لے نہیں سکتا. اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو وہ آن گراؤنڈ چیزیں لے لیتے. وہ اگر آپ سے 2-4 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دے کے 50-30 ہزار 25,000 انسٹالمنٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ غریب آدمی ہے. تو وہ آپ خود اس کا سوچیں. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو اللہ تو پھر ہے ہی نا, اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا, اللہ ان کے ساتھ آسانی کرے گا. لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں آپ سے پوچھ کچھ ہونی ہے. آپ نے گاڑیاں, آپ کے پروٹوکول, آپ کے کارڈز, آپ کی شاہانہ لائف سٹائل, آپ کا سارا کچھ آپ چل رہا ہے. صرف نہیں چل رہا تو ان لوگوں کو ڈیلیوریز نہیں مل رہی جن لوگوں نے پلاٹس آپ سے لیے, ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بس, باقی سب ٹھیک ہے. 10% لوگ صرف انجوائے کر رہے ہیں, 90% لوگوں کے پیسے آپ لے کر 10% کوئی ڈیلرز ہیں, کوئی انویسٹرز ہیں, تھوڑے بہت کوئی آپ کے اونرز ہیں جو خاص بندے وہ پیسے کما رہے ہیں. کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو, کچھ لوگوں کے ساتھ کرو. کیا کہاں سے آپ بھی مڈل کلاس تھے چوری صاحب, آپ بھی غربت سے اٹھے ہیں, تو آپ انٹرویو دیکھ لیں تو آپ بڑے علامہ بنتے ہیں, آپ بڑے نیک بندے بنتے ہیں. تو آپ کچھ مہربانی آپ سے التجا ہے, خدا را اس قوم کا سوچیں, اس عوام کا سوچیں. آپ 3 مرلہ 5 مرلہ لوگوں کی بساطت, 3 مرلہ آپ خود دیکھ دیں, اس سے نیچا پلاٹ ہی نہیں ہے میرے خیال سے لاہور میں کسی سوسائٹی میں, ورنہ یہ غریب لوگ 2 مرلے کے بھی پہ آ جاتے. اگر 3 مرلہ پہ آتے ہیں تو ان کے احساس کریں, ان کے ساتھ ظلم نہ کریں. دیکھیں ہم تو یہی آپ کے ساتھ ڈیلی کہتے ہیں کہ آپ کے آواز آپ کے لیے اٹھائی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے جب تک زندگی ہے. اللہ پاک کرم کرے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی خاطر بولیں گے, ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ ہماری عوام ہیں, ہماری آپ سارا کچھ ہیں. ہاں الکبیر فیز 1 کی میں نے تعریف بھی کی ہے, فیز 1 اچھا ہے. فیز 2 کے کچھ بلاکس اچھے ہیں, ان کی بھی میں نے کی ہے. اب جہاں پوزیشن نہیں تھی, میں آئی ایم اے ناٹ پیڈ پرسن, میں کوئی خریدا ہوا بندہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو ایسے ہی ایڈورٹائز دیا. مجھے کوئی لالچ ہے کہ میں ان کے پاس صبح جانا ہے, کوئی مجھے کوئی فائل دیں یا کوئی, میں نہیں جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا کرم ہے, ہم آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں. اللہ بڑا کچھ اللہ نے دیا ہے. آج ہمارے اس سوسائٹی میں جہاں میں کام کر رہا ہوں 30 دفتر تھے. اللہ کا پاک کا کرم ہے, آج کوئی 4 دفتر 5 رہ گئے ہیں. ان میں سے اللہ کا کرم ہے, سب سے اچھا اور بڑا آفس میرا ہے, سب سے زیادہ سیل پرچیز ہماری ہے. اللہ کا کرم ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. آج اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرمایا, ساری خواہشیں اللہ پاک نے پوری کی, آسانیاں پیدا فرمائی. ہم بھی اسی دنیا میں بعد میں اللہ پاک عطا فرماتا ہے سب کچھ. کوئی بندہ کچھ نہیں دے سکتا, آپ کو صرف جو دینا ہے اللہ پاک کی ذات میں دینا ہے. تو آج کا جمعہ کا دن تھا, بابرکت دن تھا, تو آج میں نے کہا آپ کے ساتھ مریم ٹاؤن الکبیر ٹاؤن کا سیکنڈ لاسٹ کام کر لے. اس کے بعد میں آپ کو الکبیر کروں گا آخری جو پروجیکٹ ہے ریون روڈ پہ کنگز ٹاؤن فیز 2 ایگزیکٹو بلاک, جس میں اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے ریویو میں دوں گا. تو اس کے لیے ہمارا موزن ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے
ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو اپڈیٹس ملتی رہے. اس سے آپ کا نقصان ہی انشاءاللہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہی ملے گا ہماری ویڈیو دیکھنے سے. آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ.